لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ غوث پاک کی شان کیا ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا غوث، یا غوث، یا غوث۔ واللہ میں تو غوث پاک کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کتے کو بھی بے ہنر نہیں مانتا، لیکن صرف چونکہ انہوں نے یہ بات نقل کی تھی تو میں نے بیان کر دی کہ مجھے کچھ نہیں آتا، ورنہ اللہ کی عزت کی قسم ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا کتا بھی بے ہنر نہیں ہوتا۔ ہاں، وقت کے بڑے بڑے اصفیاء جن کے کتوں کے قدموں پہ جان قربان کرنے کی بات کریں، جن سے نسبت قائم کرنے کی بات کریں، وہ غوث الاعظم کی چوکھٹ ہے۔ بات قادریت کی چل رہی تھی، غوث پاک کی شان کی چل رہی تھی۔ اب سمجھے آپ جو چوکھٹ پہ بیٹھے ان کی یہ شان ہے۔ غوث پاک کی شان کیا ہے ذرا وہ دیکھ لیں۔ ایک مقام ولایت میں مخدع مقام مخدع، علماء جانتے ہیں جو تصوف پڑھتے پڑھاتے ہیں انہیں پتہ ہے مخدع مقام یہ امت کے کسی ولی کو نہیں ملا سوائے غوث الاعظم دستگیر کے۔ یہ صرف انہی کی شان ہے، مخدع مقام مخدع۔ اگر اللہ نے توفیق دی، اگر غوث پاک کا کرم رہا تو ابھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی یہ مخدع مقام کیا ہے۔ غوث پاک کے ایک مرید تھے، سفر میں تھے، سفر کرتے کرتے تفسونج پہنچے تو خیال تھا، پہلے کے لوگوں کا خیال تھا، بلکہ طریقہ یہی ہے، سفر کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے یہ بیان کیا، جب کسی سفر میں جاؤ، کسی شہر میں جاؤ تو اس شہر کے جو اولیاء اللہ زمین کے نیچے آرام ہیں، اگر وقت ہو تو کسی کی بارگاہ میں حاضری دو، جو علماء اور اللہ والے زمین کے اوپر ہے ان سے ملاقات کرو۔ یہ میں لطائف اشرفی سے پڑھ رہا ہوں، سفر کے آداب، سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ملفوظات سے۔ آداب سفر یہ ہے کہ زمین کے اندر جو ہے ان کی زیارت کرو، جو زمین کے اوپر ہے ان کی زیارت کرو، علماء کو اور اولیاء کو نظر پیش کرو، ان کی دیدار سے دل زندے ہوتے ہیں، یہ آداب سفر ہے۔ تو اس طرح سے اس دور میں یہ طریقہ تھا۔ آج تو بہت مصروف ہیں لوگ، اب تو رشتہ داروں کے گھر بھی جانے کی توفیق نہیں ہے تو لوگ علماء مشائخ سے کہاں ملیں، اور مزارات پر لوگ کہاں ڈھونڈ ڈھانڈ کے جائیں، تو لوگوں کو ٹائم ہی نہیں ہے، تو جاتے آتے ہیں، بھاگتے دوڑتے پھر نکل جاتے ہیں، بڑے ہم آمی کا دور ہے۔ لیکن ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، اگر کسی شہر میں جا کر وہاں کے اولیاء کی بارگاہ میں حاضری نہ دے سکو تو کم سے کم ان کا اتنا حق ہے کہ اتنا کر لیا کرو کہ جیسے شہر میں داخل ہو ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار قل ہو اللہ پڑھ کر اس شہر کے سارے اولیاء اللہ، سارے علماء، ساری عوام اہل سنت کو ایصال ثواب کر دیا کرو، تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ جائے بغیر آپ کی حاضری لگ جائے گی، جائے بغیر آپ کی حاضری لگ جائے گی۔ اور اس عمل کی برکت سے بات یہ ہوگی کہ اس شہر میں کبھی کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکے گا، کیونکہ جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر اولیاء کی توجہ آپ کی طرف ہوگی اور ان کی روحانی طاقت آپ کے ساتھ ہوگی، پھر آپ وہاں ذلیل نہیں ہو سکیں گے۔ اس عمل کو آپ خاص یاد رکھنا، بڑی برکتیں اس عمل کی۔ جا سکتے نہیں جا سکتے ہو تو ایصال ثواب تو کہیں سے بھی پہنچ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو وہ غوث پاک کے مرید تھے، سفر میں تھے، سوچا کہ یہاں پر ایک بہت بڑے شیخ رہتے ہیں، شیخ عبد الرحمن تفسونجی، تو ان کی محفل میں وہ چلے گئے۔ اب محفل میں گئے تو محفل میں سب مرید ہی مرید تھے۔ اب مریدوں میں جب آدمی بات کرتا ہے تو پھر اس کا لہجہ الگ ہوتا ہے، کوئی کتنا بھی نیک ہو، اللہ والا ہو، اپنوں میں بات کا لہجہ ہی الگ ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ جب اپنوں میں گفتگو کرتے ہیں تو پھر کوئی دلیل ہی نہیں پڑھتے، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ کچھ ذلیل بھی محفل میں شامل ہے تو مجبوراً پھر کچھ دلیلیں بھی پڑھ دینی پڑتی ہے، کیونکہ بھئی یہ تو آئی ہیں جو ہے وہ نقص نکالنے کے لیے، عیب ڈھونڈنے کے لیے، لیکن اہل عقیدت میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنوں میں اپنی طرح بات کی جاتی ہے، پھر اپنوں میں اپنائیت ہوتی ہے۔ انہوں نے سمجھا سب مرید ہے، کہنے لگے مجھے پہچانتے ہو میں کون ہو، میری شان کیا ہے، میرے مریدوں تمہیں پتہ ہے؟ تو سب چپ تھے۔ فرمایا
جیسے پرندوں میں باز کی شان ہوتی ہے، عقاب کی، شاہین کی شان ہوتی ہے، ویسے ولیوں میں میری شان ہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کا وقت لوں گا گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے کہ یہ جو باز ہوتا ہے نا، باز جس کو ایگل بھی آپ کہتے ہیں، شاہین بھی کہتے ہیں، عقاب بھی کہتے ہیں، یہ جو باز ہے یہ پرندوں کی دنیا کا سردار ہے۔ اسی لیے اقبال جیسے مفکر کی پوری شاعری اسی ایگل کے ارد گرد گھومتی ہے، اور اقبال جو ہے وہ جب بھی نوجوان مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہیں تو عقاب اور شاہین کہہ کر کے مخاطب کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ پرندوں کا بادشاہ، راجہ ہے پرندوں کا، اس کی خاص شان ہے۔ یوں تو اس کے اوصاف اگر پڑھوں تو پھر یہ باز پر ہی کوئی تقریر ہو، تو میں باز کی تقریر کرنے نہیں بیٹھا، میں باز اشہب کی بات کرنے بیٹھا ہوں۔ تو لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس باز میں 3 خصوصیت ہوتی ہے جو اقبال نے اپنی قوم کے جوانوں کو کہا نا کہ تم باز ہو، باز، تم گیدڑ نہیں ہو، تم بلی کتے کی طرح نہیں ہو، تم باز ہو، پرندوں کی دنیا کے تاجدار ہے باز، شہنشاہ ہے باز، تو تم بھی انسانی کائنات کے بادشاہ اور تاجدار ہو، اشرف المخلوقات ہو۔ باز کی 3 خصوصیت ہے۔ پہلی خصوصیت کہ وہ نیچے اڑنا پسند نہیں کرتا، وہ بہت اونچا اڑتا ہے، بہت اوپر اڑتا ہے باز، لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ اس سے اونچا کوئی اڑ نہیں پاتا، باز کی خاصیت یہ ہے، لیکن جتنا اوپر اڑتا ہے اس کی شکار پر نظر اتنی گہری ہوتی ہے، اتنی تیز نظر ہوتی ہے کہ بہت اوپر اڑ کے بھی وہ شکار کو زمین پہ دیکھ لیتا ہے، اور اس کے شکار کرنے کا انداز یہ ہے کہ وہ بیٹھتے اور چلتے شکار نہیں کرتا، وہ شکار بھی اڑتے اڑتے کرتا ہے۔ یہ بہت خاص بات ہے، باز کے اندر اس کی یہ بڑی اللہ کی قدرت ہے، جس کو جو چاہے عطا کرے۔ تو وہ اوپر اڑتا ہے، نگاہ نیچے رکھتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، وہ اتنا باغیرت ہے باز کہ کبھی بچا کچا شکار نہیں کھاتا، یعنی اس نے کر دیا اس نے کر دیا تو پرندے درندے وہ مردار نہیں کھاتا، اس کو بھوک کتنی لگے بھوکا رہنا پسند ہے، لیکن کسی کا بچا کچا کھانا اس کو پسند نہیں ہے، وہ خود شکار کر کے کھاتا ہے۔ اقبال اپنے جوانوں کو پیغام دیتے، تم بھی عقاب ہو، بچا کچا کھانے کی عادت مت ڈالو، خود شکار کر کے کھایا کرو۔ باپ کے مال پہ کب تک کھاتے رہو گے؟ ذرا اپنی بھی دنیا بناؤ، ذرا اپنا بھی نشے من بناؤ۔ آج کل تو نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ باپ مالدار ہے تو باپ کے مال پر آنکھیں لال کرتے ہیں، گیم میں مصروف ہیں، یوٹیوب پر مصروف ہیں، فیس بک پر مصروف ہیں، کرکٹ میں مصروف ہیں، اور کہتے ہیں کام کیوں نہیں کرتے؟ بولے اپنے معیار کا کوئی کام نہیں ملتا۔ آپ کا معیار کیا ہے؟ جب رسول اللہ امام الانبیاء شام کے بازار میں کھڑے ہو کر کے جناب خدیجہ کی چیزیں بیچ سکتے ہیں تو کیا تم بازاروں میں کھڑے ہو کر کے اپنی چیز نہیں بیچ سکتے؟ یاد رکھو، آپ کا معیار کچھ بھی ہو، مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں سب ہے، کوئی مصطفیٰ جان رحمت کے برابر نہیں ہے۔ اور شرم حلال کاروبار میں نہیں ہے، شرم تو چوری کرنے میں ہے، شرم تو حرام کھانے میں ہے، شرم تو ڈاکہ ڈالنے میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو ذلت کی جگہ حلال روزی کے لیے کھڑے ہوتا ہے اللہ اس کو عزت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں میرا باپ وہ تھا، آپ کا باپ جو بھی تھا آپ کیا وہ بتائیں، مردار مت کھاؤ۔ میرے ابا ولی تھے، میرے دادا، آپ کیا ہو؟ میرے ابا پیر تھے، آپ کیا ہو؟ میرے ابا مالدار تھے، آپ کیا ہو؟ میرا باپ بادشاہ تھا، اس سے کام نہیں چلتا، آپ کیا ہو یہ بتاؤ؟ ورنہ بنی اسرائیل کے تو باپ دادا سب کے سب نبی تھے، مگر وہ ذلیل ہوئے۔ باپ دادا کے نیک ہونے سے صرف کام نہیں چلتا، آپ کتنے نیک ہو وہ بتاؤ۔ باپ دادا کے ایکٹیو ہونے سے کام نہیں چلتا، آپ کتنے ایکٹیو ہو بتاؤ۔ آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے وہ بتاؤ۔ آپ کا حال تو یہ ہے کہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ سوچنے کی صلاحیت، نہ سمجھنے کی صلاحیت، نہ تدبر، نہ فکر، نہ علم حاصل کرنے کا ذوق و شوق۔ کہاں ہے ہم؟ نہ مال کمانے کی فکر، کہاں گیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے، اس لیے مال حاصل کر کے مضبوط بنو، لیکن نہیں بے روزگاری، بیکاری اور کھیل کود تماشوں میں مصروف ہے۔ یاد رکھنا، آپ سے کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کے ابا کیا تھے، لوگ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کیا ہو۔ خدا کی عزت کی قسم، جب میں خاندان نبوت کو دیکھتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ اتنا بڑا نام بھی نہ ہوتا تو بھی ان کے کردار ایسے تھے، وہاں لوگ پیشانی ضرور جھکاتے۔ سیدہ فاطمہ کے کردار کو دیکھ لو، آپ دیکھ لیں ان کا کردار،
وہ بڑے باپ کی بیٹی ضرور ہیں، لیکن بفرض محال اگر وہ نام ان کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو سیدہ کا تقویٰ وہ تھا کہ کم سے کم ان کے تقویٰ پر لوگ پیشانی ضرور جبین نیاز کرتے، جھکاتے۔ امام علی مقام کو دیکھیں، امام حسن مجتبیٰ کو دیکھیں، اسی طرح خاندان نبوت کو دیکھیں۔ امام جعفر صادق کا علم کتنا تھا کہ امام اعظم جیسا شخص وہاں جا کر کے خوشہ چینی کرتا نظر آتا ہے۔ تو آپ کو بڑا بننا پڑے گا۔ تو بات دور نہ نکلے، عرض کر رہا تھا کہ باز بچا کچا شکار نہیں کھاتا، اسی لیے بچے کچے پہ اکتفا کرنے کی عادت مت ڈالو۔ اقبال کہتے تم بھی باز ہو، وہ خود شکار کرتا ہے۔ تیسری بات جو خاص اس باز کی وہ یہ ہے کہ وہ کبھی گھونسلہ نہیں بناتا، سردی ہو گرمی ہو بارش ہو بغیر گھونسلے کے زندگی گزارتا ہے، چٹانوں پر، پہاڑوں پر، صحراؤں میں، جنگلوں میں۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشیون قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو شیخ عبد الرحمن نے کہا میں باز ہوں، ولیوں کی دنیا کا باز، مطلب کہہ دیا کہ سردار ہوں۔ سب اپنے ہی تھے، لیکن اپنوں کے بیچ میں ایک قادری بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لیکن بات کرنے کا لہجہ بھی اچھا ہونا تھا۔ وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، جو چادر اوڑی ہوئی تھی چادر، وہ چادر پھینک دی اور فرمایا آپ باز ہونا ولیوں کی دنیا کے، آؤ میرے ساتھ کشتی کرو، مقابلہ کرو، لڑو، چلو آؤ۔ اب میں تقریر کر رہا ہوں، کوئی بیچ سے کھڑے ہو کر کے کہا کہ میرے ساتھ لڑو، مجمع اس کا حال کیا کرے گا آپ جان سکتے ہیں۔ سب اپنی لوگ ہیں، تیری ہمت کیسے ہوئی ہیں ہمارے سید صاحب کو ٹوکنے کی، روکنے کی؟ لیکن یہ بڑی کم ہمتی کی بات ہے۔ اعلیٰ ظرف لوگوں کا ظرف بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ والے حق پر ہوتے ہیں اور حق کا اعتراف کرتے ہیں، ان میں تعصب نہیں ہوتا۔ جب اس نے چادر پھینک دی تو اس کا بدن ہو گیا اوپر کا ننگا، برہنہ ہو گیا، اوپر کا بدن اس کا کھل گیا، اس قادری غلام کا۔ اور اس نے کہا مجھ سے لڑو، سب اس کو گھورنے لگے۔ مریدوں سے کہا اس کو گھورو مت، میں اس کے ایک ایک بال سے نور نکلتا دیکھ رہا ہوں۔ یہ چھوٹے موٹے پیر کا مرید نہیں، یہ بہت بڑے پیر کا مرید ہے، پتہ نہیں کس کا ہے لیکن ہے بڑے پیر کا مرید، اس لیے ہمارے پیر کو بڑے پیر بھی کہتے ہیں۔ کتنے بڑے پیر ہیں۔ زبدۃ الاثار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ غوث پاک کہتے ہیں کہ انسانوں کے بھی پیر ہیں، ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ جناتوں کے بھی پیر ہیں، ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ اور فرشتوں کے بھی پیر ہیں، ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ یہ میرے مرشد کی شان ہے، غوث پاک کی شان یہ ہے، پیروں کے پیر ہے۔ وہ کہا کہ اس کے ایک ایک بال سے نور نکل رہا ہے، میں نور دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ نور قادریت کا ان آنکھوں سے نہیں دکھتا، جب دل کی آنکھیں روشن ہوتی تب نظر آتا ہے۔ کہا اس کا ایک ایک بال منور ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کا پورا خاندان نور کیسے؟ او نادان، جو صرف مرید ہو جائے غوث پاک اس کا بھی بال بال نور سے منور کر دیتے ہیں۔ جب مریدوں کی نورانیت کا یہ عالم ہے تو خود کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب خود کی نورانیت یہ ہے تو ان کی آباء و اجداد کی نورانیت کی شان کیا ہوگی؟ اسی لیے تو اہل سنت کے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔